السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت و صفات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں اسلام وتھ وارث۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 6 رکوع تک کا ترجمہ، تفسیر اور تعویل دیکھا ہے۔ اب ہم 7ویں رکوع کی طرف مائل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور فوراً اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اور خدا کا دیا اور زمین میں فساد نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ ہوگا، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ میں زمین کی اگائی ہوئی چیز ہمارے لیے نکالے، اور کچھ ساگ، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ ادنی چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور یعتدون اور حد سے بڑھنے کا۔ ہم نے 7ویں رکوع کا ترجمہ لفظ بلفظ دیکھا، اب اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پہ اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے نکل پڑے اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا تھا وہ کیا تھا؟ اول ما خلق اللہ، نوری کا معجزہ تھا جو اس نبی کو ملا تھا۔ ہر نبی کو ہر دور میں کچھ نہ کچھ ملتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نور کی طرف سے یہ معجزہ ملا تھا، عصا۔ اور جب ان کی امت کو پیاس لگی اور پیاس کی شدت بڑھی، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے اللہ سے ہمارے لیے پانی مانگو، تو حکم ربی ہوا کہ یہ اپنا عصا مار دو۔ 12 چشمے نکلے، تو 12 چشمے نکلے، یعنی اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاں جہاں مدد کی ضرورت پڑی تو انہی وارثین کا سہارا لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بات اکثر ظاہری علماء ہم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 12 امام جو ہم نے امام ہیں، ان وارثین کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پہ پتھر پہ اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں لکھا ہے کہ سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یہ تو بطور ظاہر تھا کہ بنا بتائے سب کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ میرا چشمہ ہے، یہ میرا چشمہ ہے، یہ میرا چشمہ ہے، یعنی جو پانی کی دھار پھوٹ رہی ہے میرے لیے ہے، میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ تو یہ اس دور بطور ظاہر بات ہے، لیکن بطور باطن یعنی تعویل کی طرف جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو حق کے 12 امام ہیں، جب بھی یوم جزا کا دن ہوگا، جب سب اکٹھا ہوں گے تو سارے لوگ پہچان لیں گے کہ ہم اس امام کے امتی ہیں، اس امام کے امتی ہیں، یہ میرا وارث، یہ میرا وارث، یہ میرا وارث۔ اللہ اکبر۔ یہ وارثین کا مرتبہ ہے، اور ان کے عاشقین، غلامین، متقدین کا مرتبہ ہے کہ انہیں بتانے کی غرض نہیں پڑتی ہے کہ میرا امام کون ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔
सल्लु अलल हबीब आगे चले कि खाओ पियो और खुदा का दिया और जमीन में फसाद न फैलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने मन्ने सलवा उतारा, कहा इसे खाओ और इस पानी को पियो और आपस में फसाद ना करो, क्योंकि इसराइली कौम जो थी, यहूदी जो थे, वो कल भी बड़े शरीर थे और आज भी बड़े शरीर थे। इसीलिए वो मूसा नबी उनसे बहुत परेशान रहते थे। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला का यहाँ जो ये जो अल्फाज है इसमें आजिज़ी नजर आ रही है उन लोगों से। और जब तुमने कहा है मूसा हमसे तो एक खाने पे हरगिज़ सब्र ना होगा, तो अपने रब से दुआ कीजिए। जब उनकी उम्मत मन्ने सलवा उतर रही थी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बैठे बैठे खाने को मिलता था, तो उन्हें सब्र नहीं हुआ। एक टेस्ट, एक जायके पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया, बल्कि कहा कि कुछ और मंगाइए। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा क्या? तो बोले जैसे साग, ककड़ी और गेहूं और मसूर, प्याज वगैरह। तो जब अल्लाह की बारगाह अज़ीम में मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ की, तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अदना चीज के बदले में बेहतर के बदले में अदना चीज मांगते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो कहा अच्छा ठीक है, अच्छा मिस्र या किसी शहर, मिस्र मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब भी था और मिस्र एक शहर का भी नाम है। तो यहाँ पे इशारा है कि मूसा की तरफ, मतलब उनके पीछे पीछे चलो। और वो किसी शहर में चले गए और वहां जाके वो खेती बाड़ी करने लगे, और उसके बाद से जो फल उगाते थे, जो खेतों में से, चाहे जमीन के नीचे से, शकरकंद, प्याज, वो सारी चीजों से अपनी जिंदगी वो गुजारने लगे और मेहनत और मशक्कत से अपनी जिंदगी चलाने लगे। अल्लाह अकबर। और उन पर मुकर्रर कर दी गई ख्वारी और नादारी, और उन पे ख्वारी और नादारी मुकर्रर कर दी गई। और खुदा के गजब में लौटे, ये बदला था उनका कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक शहीद करते थे। अल्लाह अकबर। इसकी तफसीर की तरफ हम जाएंगे तो हम गौर करें कि कहा जाता है कि ये जो साग, ककड़ी वगैरह चीजें इन लोगों ने कही थी, अल्लाह अकबर, मन्ने सलवा जैसी नेमत को छोड़ा था, बेमेहनत छोड़ के उनकी तरफ माइल होना पस्त ख्याली थी। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ कि हम ऐसे उम्मत के सरदार हैं जो पस्त ख्याली का शिकार है, यानी सब लोग उसकी नेमत मांगते हैं और ये नेमतों को जायल करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ख्याली, पस्त ख्याली हमेशा उन लोगों का मिलान तबा बस्ती ही की तरफ रहा, यानी वो बस्ती से दूर चले गए थे ना फिरौन के डर से, तो उसके बाद से वो लेकिन उनका ख्याल बस्ती ही की तरफ रहा कि हम शहर में चले जाएं, हम बस्ती में चले जाएं। और हजरत मूसा व हारून वगैरह जलीलुल कद्र, बुलंद और बाहिम्मत अंबिया थे, उसके बावजूद भी इसराइल की इस कम हौसलगी का पूरा ज़ुहूर हो रहा था, उसमें तसल्लुत, जालूत, इन सब बातों से उस जलीलो ख्वार हो रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि यहूद की जिल्लत तो ये कि दुनिया में कहीं नाम को उनकी सल्तनत नहीं, और नादारी ये कि माल मौजूद होते हुए भी उनका हिर्स नहीं गया। हिर्स, तमा, लालच उनके अंदर कूट कूट के भरी गई थी। अंबिया और सुलह की बदौलत जो रुतबे उन्हें हासिल हुए थे, उनसे वो महरूम होते रहे। और इसका गजब बास सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने आसमानी ग़िज़ाओं के बदले में जमीनी ग़िज़ा पसंद कर ली, बल्कि उनकी खताएं और भी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ सारी चीजें आया थी, बल्कि उहदे नबूवत से दूर होने और जमाने दराज गुजरने से उनकी इस्तेदाद बातिल हो गई और निहायत कबीह अफ़ाल और अजीम जुर्म से सर से धुआ। अल्लाह अकबर। उनकी इस जिल्लत व ख्वारी का बास हुआ, यानी पिछले उसमें हमने देखा कि इसमें लिखा है कि खुदा के गजब में लौटे, और ये बदला था कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक शहीद करते थे। अल्लाह अकबर। ये जो यहूदी थे, जैसा कि उन्होंने हजरत
زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جن کی وجہ سے خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن جریر ابن حاتم سادی سے روایت ہے کہ یہ آیت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ جب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اور بھی اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے کہا کہ چلو ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے یہ وہی نبی ہیں، ہماری توریت میں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ان کی نعتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات باب العنقول سے ثابت ہے کہ توریت مانو گے، اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس احکام کو شوق گراں جان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور باوجود کہ تم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی استدعا کی تھی، یعنی جو موسیٰ کے قوم تھی، اللہ اکبر، یہ اسرائیلی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ پہ کوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا اور ان پہ توریت کا نزول ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب توریت کا نزول ہوا اس میں قوانین بنائے گئے تھے، اللہ، جس میں قوانین تھے اور شریعت کے آئین تھے، عبادت کرنے کا طریقہ تھا، اور اس کے بعد سے مفصل مذکور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے کہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ اور اسے قبول کرو، تو اسرائیلیوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، اگر آپ سچے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو، تو آپ پہ کوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جب کتاب نازل ہوئی اور اس میں طور طریقے تھے، قانون تھے، تو قانون میں بند کے رہنا پڑتا، اس لیے انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ کتاب عطا ہوئی، تم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، عہد پورا نہ کیا۔ اسرائیلی کے عہد شکنی کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی طور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پر قدر و قامت فاصلے پر متعلق کر دیا، اور طور پہاڑ کو حکم ربی کے تحت طور پہاڑ ان کے سروں پہ آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو عہد قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پہ گرا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی موسیٰ کو بھی جلال آ گیا اور اس کے اللہ کو بھی جلال آ گیا، اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس میں صورت وفا عہد پر اقرار تھا، یعنی جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، تم نے مجھ سے کہا، میں نے اللہ سے کہا، اللہ نے میرے اوپر توریت نازل کی، یعنی آسمانی کتاب نازل کی، اب تم اپنے عہد کے مطابق اس کتاب پہ ایمان لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی وہ ان کی قوم، یہ جو اسرائیلی قوم تھی، ان کے خلاف ہو گئی، اور جب خلاف ہو گئی تو حکم ربی کی تحت طور پہاڑ ان کے سروں پہ رکھ دیا گیا، سروں کے اوپر آ گیا، اور کہا کہ اگر تم عہد پورا نہ کرو گے تو تم اس کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ در حقیقت پہاڑ کا سروں پہ متعلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہان قوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بے شک اللہ ہر دور میں اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور راہ انجام ہلاک و خسران ہوتا ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں وہ خسارے میں ہوتے ہیں اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ شہر میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ اب اس آیت کے بارے میں ہم نے جانا کہ وہ جو عہد کیا اور اسے توڑنے گئے، اس کے بدلے میں ان پہ یہ سب مقرر کی گئی ناداری، اور خدا کا غضب ان پہ ہونے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب پہاڑ سر پہ آ گیا تھا تو کیا کرتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابع آنے کی کوشش کر لی، جبکہ یہ بہت شریر قوم ہے، تھی اور ہے، اور اس کے بعد سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، جو اللہ کی طرف سے جو بھی کتابیں توریت، زبور، انجیل کسی بھی نبی پہ نازل ہوئی، وہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، جس سے کلام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ جس دور میں جو کتاب نازل ہوئی، اس دور کے امتیوں کو، اس نبی کے امتیوں کو اس پہ یقین لانا لازم تھا، اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن ان لوگوں نے وعدہ اپنا توڑا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور بدلہ ان کے نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھ جانے کا۔ بے شک ایمان والے اور یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، اس نیک کام کریں،
اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے اپنے محبوب سے بتا رہا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی نبی کے ماننے والے ہو، جس دور میں وہ لوگ رہے، اس نبی کی کتاب پہ ان سے جو وعدہ کیا اس پہ یقین رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بھی اجر و ثواب ہے، اور انہیں کسی بھی طریقے کا لغم نہ دے گا، اللہ اکبر، اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اللہ اکبر۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتاب کا عہد تھا، انہوں نے عہد ماننے سے انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں دعا کیا اور طور کو ان کے سروں پہ لا دیا گیا، سروں کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ نہ مانو گے تو اس میں کچل دیے جاؤ گے۔ تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اور اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جیسے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان پہ کلام پاک کا نزول ہوا، اور پہلے ہی میں الف لام میم کے پہلے ہی شروع میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل ہوئی اور جو ان کے پہلے والے انبیاءوں پہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، ان سب پہ یقین رکھنا، ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے مومن ہونے کے لیے۔ اور کلام پاک میں صاف صاف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بھی رہا ہے۔ تو ہم نے کس طریقے سے 12 امام کا صدقہ 12 چشمے دیکھے، اور اس کے بعد سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر دور میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے، اور اسے کسی سے خوف پانے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں یہ کرتا ہے، اتارتا ہے۔ ہم انسان ہی اس طریقے سے ہیں کہ ہم بیزار آ جاتے ہیں اور نئے نئے ٹیسٹ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم نے 7ویں رکوع میں یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ کس طریقے سے اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی وعد کر کے، وعدہ کر کے، اور اس سے انکار کر دیا، اور کس طریقے سے زکریا علیہ السلام اور اشعیا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور ایک دوسرے پہ بدلہ ڈالنے لگے، اور اس جھوٹ اور اس حد سے بڑھ جانے کے بدلے میں ان پہ عذاب نازل ہونے کا یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی غریز نہیں ہے، بے شک وہ بھی ایمان والے ہیں جو اپنے دور کے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کے لیے بھی میرے رب کے یہاں اجر رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہیں بھی بے خوف رہنے کی ضرورت ہے، انہیں کسی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں رکوع میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس دور میں، جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہمیں بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی یعنی اس دور کے لیے کلام پاک، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کلام پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، اللہ اکبر، اور تمام عالم انسانیت کے لیے علم و حکمت ہے، اسی لیے ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس میں کیا چیز لکھا گیا ہے، اور جتنے بھی نبیوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، مثال دیا گیا ہے، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری ظہور میں اس دنیا میں آئے، اللہ اکبر، تو اور نبیوں کے امتی وہاں موجود تھے، ان لوگوں کو ان کے نبیوں کی حکایت سنا کے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا۔ یہ حکایتیں سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، اور ان سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وارثین اجل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور جس کا جو وارث ہوگا، اللہ اکبر، اسے خود پتا ہوگا جب یوم جزا کے دن اٹھائے جاؤ گے تو کوثر انہی کے ہاتھوں سے پینا نصیب ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جس بھی نبی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں اس نبی پہ ہمیں ایمان لے آنا چاہیے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سے ان کی کتابوں پہ ایمان رکھنا چاہیے، اور تمام آسمانی کتابوں 104 صحیفے اور تورات زبور انجیل کا مجموعہ کلام پاک ہے۔ کلام پاک صرف ایک ذات اور مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ کل عالم انسانیت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا وما علینا الا البلاغ، یا وارث اللہ وارث حق وارث مولا وارث کرم وارث